السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے دنیاوی زندگی میں اتار چڑھاؤ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے دلوں کی اصلاح اور تبدیلی کا طریقہ کار وضع فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی یا زیادہ سب عنایتوں پر اسی کی حمد اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سننے والا دیکھنے والا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ ہی سراج منیر اور بشیر و نذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ اے مسلمانوں، تغیر غیر ثابت زندگی کی امتیازی علامت ہے۔ صحت و بیماری، ترقی و تنزلی، عزت و ذلت، فاقہ اور آفاقہ، غربت اور مالداری، نکاح اور طلاق، امن اور خوف، دکھ سکھ اور اقتصادی اتار چڑھاؤ، یہ سب کچھ زندگی کا قانون ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہم ان تمام چیزوں کو تاریخ کے اوراق میں پڑھتے آئے ہیں۔ جس وقت زندگی میں منفی تغیر پیدا ہو تو خستہ دل، دکھ، تکلیف اور اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمت مزید کمزور پڑ جاتی ہے اور انسان کو بھرپور چستی کے ساتھ زندگی گزارنے سے روک دیتی ہے۔ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ مسلمان کا یقین ہوتا ہے کہ معاملات کی باغ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی میں رونما ہونے والے تمام تغیرات پر پروردگار کے کام ہیں، تمام تغیرات پروردگار کے کام ہیں، کسی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان مصیبتوں سے آگے نکل جانے کے لیے سب سے بڑا معنوی سبب ہے، یہی پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے پر ابھارتا ہے۔ تلاش معاش کے ذریعے زندگی کو بیکار اور بے سود ہونے سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ذہن نشین کر لو، اگر پوری قوم تمہیں معمولی فائدہ پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ اس بات پر متحد ہو جائیں کہ تمہیں معمولی نقصان پہنچانا ہے تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ ترمذی نے اسے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ وصیت تمام امور میں دل کو اللہ تعالیٰ پر مضبوطی سے اعتماد کرنے کی ترغیب دیتی ہے، چاہے وہ معاشی امور ہوں یا اخروی۔ اس لیے دل صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، صرف اسی کا فضل چاہتا ہے۔ مومن جس طرح اپنی زبان کے ذریعے صرف اللہ سے مانگتا ہے، بالکل اسی طرح اس کا دل بھی صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اور انہی امور کی وجہ سے عزت و شرف پاتا ہے، جبکہ مخلوق پر بھروسہ کرنے والا ذلت و گراوٹ ہی حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، اگر کسی شخص کو فاقہ کشی کا سامنا ہو اور وہ اسے لوگوں کے سامنے رکھے تو اس کی فاقہ کشی ختم نہیں کی جاتی، اور جو اپنی اس مشکل کو اللہ کے سامنے رکھے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بے نیاز کر دے، یا تو موت دے کر یا فوری تونگری دے کر۔ رواہ ابو داود و ترمذی۔ بندہ اپنے پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے حکمت، عدل اور رحمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت دے دیتا ہے۔ مومن ہر حالت میں خوش رہتا ہے، چنانچہ جس وقت مومن اپنے آپ اور اپنے پروردگار سے خوش ہو تو اپنے حال پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین رگ و پے میں سرایت کر جائے تو اپنے مستقبل کے لیے بھی وہ شخص مطمئن ہو جاتا ہے۔
تقدیری فیصلوں پر ایمان رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ حالات کے ہاتھوں قید ہو کر رہ جائیں، خود کو معمول کی زندگی کے مطابق کر لیں، مایوسی اور خستہ حالی پر راضی ہوں، بلکہ تقدیری فیصلوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات کا مقابلہ تقدیر سے کریں، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اسباب اپنائیں اور حالات سنوارنے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ کتنے ہی غریب لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، کتنے ہی مصیبت زدہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشیوں سے نوازا، کتنے ہی دکھی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھی بنا دیا، کتنے ہی مریض تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت اور عافیت سے نوازا، کتنے ہی مظلوم تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کا انجام دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انسان کو زندگی میں اچانک کوئی تبدیلی نظر آئے تو گھبرا جاتا ہے، لیکن اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے نمازی کبھی نہیں گھبراتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑبڑا اٹھتا ہے اور جب اسے کوئی فائدہ پہنچے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے۔ بسا اوقات انسان اپنے حالات سدھارنے کی بجائے معاملات کی تجزیہ کاری میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے اسباب ہی تلاش کرتا رہتا ہے، امیدوں کی سراب میں سرگرداں پھر کر اپنا وقت اور زندگی برباد کر لیتا ہے، کیونکہ ان چیزوں میں حد سے زیادہ مشغولیت لا یعنی اور بے سود ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسی بات پر توجہ دو جو تمہیں فائدہ دے، رواہ مسلم۔ لیکن شکوہ شکایت کو ہی اپنی عادت بنا لینا، زمانے کو کوستے رہنا، معاشرے میں منفی سوچ پروان چڑھانا، امید کی کرن کا خون کرنا، اس سے عزائم میں رکنے پڑتے ہیں اور ترقی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مومن اپنی سمجھ کے مطابق دو ٹوک فیصلوں کے ذریعے تغیرات کا مقابلہ کرتا ہے، چنانچہ کتنے ہی اذیت بھرے تغیرات نعمت بن جاتے ہیں اور کتنی ہی بلائیں ٹھنڈی ہوائیں ثابت ہوتی ہیں۔ مومن کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی کسی نعمت سے کم نہیں، ان کی وجہ سے نیک شگون اور امیدوں کے دروازے اور دریچے کھلتے ہیں، اس میں کامیابی، تعمیر و ترقی کے مواقع میسر آتے ہیں۔ جب تکلیف اور مصیبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بشارتیں سناتے تھے اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے اجاگر کرتے تھے، جیسے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک آدمی نے آ کر فاقہ کشی کی شکایت کی، پھر دوسرا آیا اس نے رہزنی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے حیرہ جگہ دیکھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی تو نہیں لیکن اس کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک سوار خاتون حیرہ سے سواری پر سوار سفر کرے گی اور آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا قبیلہ طے کے بدماش کہاں ہوں گے جنہوں نے اس خطے کو آگ لگا رکھی ہے۔ آپ نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کی مراد کسریٰ بن ہرمز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز، اور اگر تم مزید زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر نکلے اور انہیں قبول کرنے والے کو تلاش کرے گا، لیکن کوئی اس جیسا نہیں ملے گا جس کو وہ صدقہ دے سکے۔ اخرجہ البخاری۔ مسلمان کو اپنے نفس، سلوک اور زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے خیر و بھلائی کے راستے اختیار کرے اور منفی تبدیلیوں سے بچے۔ تبدیلی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سی قولی اور فعلی مثبت تبدیلیاں رونما فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب یعنی جنگ نامی ایک شخص کا نام حرب تھا یعنی جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سلامتی رکھا۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا جس کا نام شعب الضلالہ تھا یعنی گمراہ گھاٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر کے رہنما گھاٹی رکھا یعنی شعب الہدا۔ اور اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہوں سے کراہت تھی جن کے نام اچھے نہ ہوں، چنانچہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، آپ نے اس کا نام طیبہ رکھ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے غلط مفاہیم کی بھی اصلاح فرمائی۔ مثلا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رقوب کسے کہتے ہو، صحابہ نے کہا جس کی اولاد نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رقوب نہیں ہے بلکہ وہ شخص رقوب ہے جو اپنی اولاد میں سے کسی کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاں پہلوان کسے کہتے ہو، تو صحابہ نے عرض کیا جسے کوئی بچھاڑ نہ سکے، جو کشتی میں جیت جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پہلوان نہیں کہتے، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے۔ رواہ مسلم۔ بسا اوقات مسلمان منفی رویے کا اسیر بن جاتا ہے، منفی رویہ اس کی سوچ اور فکر پر مکمل تسلط اختیار کر لیتا ہے کہ اب وہ اپنے اندر بہتری پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، یہ انسان کے پیچھے کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ ایسے منفی رویے کو مثبت رویے سے بدلنا ضروری ہے، جو قلب و ذہن میں یہ بات نقش کر دے کہ زندگی میں عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے اور مشکلات کس قدر بڑی ہوں ان کا حل لازمی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزم مصمم کے حاملین افراد اپنی زندگی کے گوشوں میں مثبت تبدیلی لاتے ہیں، لہذا وہ لڑائی جھگڑے کو بھی محبت، اخوت اور دوستی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ بری صحبت بدل کر اچھے دوست بناتے ہیں، بری عادتوں اور دین سے متصادم رسم و رواج کا خاتمہ کر دیتے ہیں، وہ ایسی حرکتوں کے مدار میں نہیں گھومتے۔ انسانی زندگی میں تبدیلی کے لیے سب سے اہم ترین اقدام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ یہیں سے امت کے حالات سنوارنے کی ابتدا ہوگی جو کہ تنزلی، غربت اور پسپائی کا شکایت کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد علم سے آراستہ ہونے کا مرحلہ آئے گا جو کہ حقیقی معنوں میں تعمیر و ترقی کا ستون ہے، کیونکہ ہر دور میں علم ہی کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ بہتری کی جانب رواں دواں ہونے کا تقاضا ہے کہ نیت صاف ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے تم نے جو اپنے رب کے ساتھ گمان کیا تھا وہی تمہاری تباہی کا باعث ثابت ہوا، اور اسی کی وجہ سے تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے اور ہمیں ان آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔